الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، پچھلی نشستوں میں سلسلہ کلام یہاں پہنچ گیا تھا کہ اس وقت جو مذہبی بیانیہ ہمارے مدرسوں میں پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، ہماری سیاسی مذہبی تحریکیں جس کو بیان کرتی ہیں اور مذہبی ذہن جس سے تشکیل پاتا ہے، اس کے بنیادی نکات کیا ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے 4 نکات کی وضاحت کر دی۔ 5واں نقطہ جو حقیقت میں ایک فرعی ہے، وہ یہ ہے کہ جب دارالاسلام یا خلافت اپنا نظم قائم کر لیتی ہے تو جس طرح وہ مسلمانوں پر دین کا نفاذ کرتی ہے، یعنی اس کا اصلی مقصود اقامت دین ہے، دین پورا کا پورا اپنی ساری جزیات کے ساتھ نافذ کیا جائے گا۔ باہر کی زندگی میں کسی دینی حکم کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جو بھی دین کے احکام ہیں، خواہ وہ سد ذریعہ کی نوعیت کے ہیں یا وہ اصلاً مطلوب ہیں، ان سب احکام کا نفاذ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اور جب ہم مذہبی فکر کے پس منظر میں اسلامی حکومت کا لفظ سنتے ہیں یا اسلامی ریاست کا لفظ سنتے ہیں تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے، یعنی وہ اپنے اندرونی نظم میں شریعت پہ کاربند بھی ہے اور شریعت کو اپنے سب شہریوں پر نافذ بھی کرتی ہے، اور اسی طریقے سے دارالاسلام کے باہر کی قوموں کے ساتھ بھی شریعت کی روشنی میں وہی معاملہ کرتی ہے جس کی تفصیلات میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اسی کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو لوگ اندر بستے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو وہ ان کے عقائد کا فیصلہ بھی کرتی ہے، یعنی وہ ان کے اوپر دین کے احکام کا نفاذ بھی کر رہی ہے اور ان کے عقائد کا فیصلہ بھی کرتی ہے۔ اگر کوئی ایسا کام ہو رہا ہے کہ جس کام کو وہ سمجھتی ہے کہ اس سے اس شخص کا عقیدہ ٹھیک نہیں رہا تو وہ اصلاح کرے گی، عقیدے کی کسی بڑی خرابی پر سزا بھی دے سکتی ہے، اور اگر یہ انحراف اس سے بھی آگے بڑھ جائے تو وہ کسی گروہ یا کسی فرد کے غیر مسلم ہونے کا فیصلہ بھی کر سکتی ہے۔ یہ بحث اگرچہ پہلے نقطے میں بھی ایک حد تک ہو چکی ہے، لیکن یہ اس کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کو پوری طرح الگ سے سمجھا جائے۔ یعنی وہاں تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ارتداد ایک جرم ہے اور اس کے حوالے سے اسلام کے احکام کیا ہے، اور یہاں اب یہ ہے کہ یہ فیصلہ کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یعنی اسے دیکھنا چاہیے۔ اور جس طریقے سے آپ کسی جرم کی رپورٹ کرتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں شراب کی بھٹی لگائی گئی ہے، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی قہوہ خانہ قائم کیا گیا، کوئی بردل قائم ہے، بالکل اسی طریقے سے اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں اور میرے خیالات میں کوئی بڑا انحراف پیدا ہو گیا ہے، آپ کے خیالات میں انحراف پیدا ہو گیا اور میرے علم میں یہ بات آ گئی ہے، تو مجھے یہ چیز لوگوں کو بتانی چاہیے، کیونکہ وہ اس کو یہاں سے دیکھتے ہیں کہ اگر اس طریقے کے انحرافات کے آگے بڑھنے کی اجازت دے دی گئی تو اس میں پھر وہی ملت انتشار کا شکار ہو جائے گی، اس میں کوئی نظم قائم نہیں رہے گا۔ اور یہ لازم ہے کہ جو لوگ بھی ہوں ان کے عقائد کے معاملے میں بھی حکومت پوری طرح یا ریاست پوری طرح متنبع رہے کہ لوگ کیا مان رہے ہیں، کن چیزوں کے بارے میں وہ کسی غلط روش پر چل پڑے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہمارے ہاں ہماری تاریخ میں بعض لوگوں کے بارے میں یہ بحث ہوتی ہے کہ وہ الہاد کی تعلیم دے رہے ہیں یا وہ زندقے کی تعلیم دے رہے ہیں، جس کی بنیاد پر کسی کو زندیق کہا جاتا ہے۔ تو یہ فیصلہ کرنے کا عمل بھی ریاست کرتی ہے۔ اس میں اگر کہیں صرف نظر کیا جاتا ہے تو یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی کسی کٹیا میں بیٹھ کر کسی انحراف کا حامل ہو گیا ہے تو شاید نظر انداز کر دیا جائے، لیکن اگر وہ اس کا مبلغ ہو رہا ہے یا اس چیز کو پیش کر رہا ہے تو پھر اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا، اور یہ فیصلہ بھی اسی طریقے سے عدالتی نظم کرے گا جس طرح سے وہ باقی جرائم کا فیصلہ کرتا ہے۔
چنانچہ اسی کا یہ لازمی نتیجہ نکلا کہ یہ آپ نے دیکھا کہ مختلف جو مسلمان حکومتیں ہیں یا جن میں مذہب کو کوئی اہمیت دی گئی ہے، ان میں مذہبی محکمے باقاعدہ فہرست بنا دیتے ہیں، دور حاضر میں بھی ہے۔ مثلا ملیشیا میں بھی باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ یہ فرقے منحرفین کے فرقے ہیں یا گروہ ہیں، اور ان کے لیے پھر آزادانہ سرگرمیاں ممکن نہیں ہوتی، یعنی وہ مسجد میں کوئی اجتماع کرے یا اس طرح کی کوئی چیز کرے۔ موجودہ زمانے میں چونکہ ایسے قوانین ہیں کہ کارروائی سے گریز کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس مذہبی فکر کو دیکھیں تو وہ چاہتی ہے کہ کارروائی کی جائے، کارروائی ہونی چاہیے۔ وہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں نہیں، یعنی منکر ہے، یعنی عقیدے کا انحراف بھی منکر ہے۔ تو منکر سے تو اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ کو طاقت کے زور پر لوگوں کو روکنا چاہیے۔ اس میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا، کبھی آپ نے اگر دیکھا ہو اور وہ خط و کتابت پڑھی ہو، جو مولانا عمار خان ناصر میں اور مشہور دیوبندی عالم ڈاکٹر عبدالواحد میں ہوئی ہے، یعنی وہ دلچسپ خط و کتابت ہے۔ اس میں انہوں نے ان کے اوپر کچھ اعتراضات کیے کہ تمہارے ہاں انحراف ہو رہا ہے، تو انہوں نے جواب میں خط لکھا، وہ تفصیل ہے، اس کو آپ الگ سے پڑھ سکتے ہیں، وہ ساری خط و کتابت چھپی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ آپ میرے بزرگ ہیں، آپ مجھے سمجھا سکتے ہیں یا توجہ دلا سکتے ہیں، لیکن اس طرح کا سخت لب و لہجہ یہ۔ تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ تم اس کا گلہ کر رہے ہو، میری اصل ذمہ داری تو یہ تھی کہ میں بزرگ تمہیں اس منکر سے روک دیتا، یعنی میری اصل ذمہ داری یہ تھی کہ تمہارے ہاں جو عقیدے کا انحراف پیدا ہو رہا ہے اس سے تم کو بزرگ روک دیا جائے۔ تو میں نے تو صرف سخت لب و لہجہ ہی اختیار کیا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ یہ جو منکرین ہیں یا منحرفین ہیں وغلوظ علیہم، ان کے بارے میں بڑی سختی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو اس میں آخری چیز یا ایمان کا تقاضا تو یہ تھا کہ میں اس منکر کو جس کا صدور تم سے ہو رہا ہے اس کو میں بزور روک دیتا۔ میں نے کچھ عفو درگزر اور عنایت سے کام لیا ہے، لکھا انہوں نے اس کو۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ پر دین کا ایک دین کا نفاذ کرنا، مثلا یہ کہ لوگ نماز پڑھیں یا روزہ رکھیں یا آپ باہر کھاتے پیتے نظر نہ آئے رمضان میں، یا عورتیں حجاب پہنیں، یا اگر ان کی تعبیر کے مطابق ٹوپی والا برقع پہننا ہے تو وہ پہنیں، یا ٹخنے کہیں برہنہ نہ ہو رہے ہوں، یا آپ نے کوئی ایسے لباس نہ پہنے ہوئے ہیں جس سے گھٹنے ننگے ہو رہے ہیں یا رانیں ننگی ہو رہی ہیں۔ تو جو بھی ان کے خیال کے مطابق فقہ اسلامی میں دینی احکام کی فہرست ہے، نہ صرف یہ کہ وہ اس کا نفاذ کریں گے بلکہ یہ تصور موجود ہے کہ کسی عقیدے کے انحراف کو بھی گوارا نہیں کیا جائے گا۔ اگر ایسا کوئی انحراف ہوگا تو علماء سمجھائیں گے، گرفتار کر لیا جائے گا، آدمی کو نصیحت کی جائے گی، وہ اس سے توبہ کرے۔ اور اگر نوبت وہاں پہنچ گئی کہ جہاں پر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ تو انحراف اب اس آدمی کو دین کے دائرے سے نکال رہا ہے، تو پھر اس کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ دین کے دائرے میں ہے یا نہیں ہے، یعنی یہ ریاست کا حق ہے بلکہ اس کا مذہبی فریضہ ہے۔ یہی وہ پس منظر ہے جس میں علماء نے پاکستان میں قادیانی حضرات کے بارے میں ایک تحریک چلائی۔ بہائی حضرات نے یہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو خود الگ کر کے اپنی ایک نئی شناخت کے ساتھ نمایاں ہو گئے، تو اس میں زیادہ نہیں ہوا، لیکن ابتدا میں وہاں بھی ایران چھوڑنا پڑا ان کو، یعنی ایرانی حکومت نے ان کے خلاف اقدامات کیے۔ اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ اب تو ان کا جو عالمی مرکز ہے وہ اسرائیل میں ایک جگہ پر کوہ کرمل پر ہے غالباً، تو وہاں ہے ان کا مرکز۔ لیکن قادیانی حضرات کا معاملہ اس سے نسبتاً مختلف تھا۔ وہ اس بات پر اصرار کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کوئی انحراف نہیں کیا۔ آپ حضرات بعض چیزوں کے معاملے میں غلط رائے اختیار کیے ہوئے ہیں اور ہم نے اس کی تصحیح کی ہے، اور نبوت جیسی رحمت سے مسلمان امت کو محروم کر دیا گیا تھا۔ ہم نے تو یہ بتایا ہے کہ خدا کی اس رحمت کا ظہور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ لوگوں نے سمجھ لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کوئی بھی نبی آئیں گے یا جن کو الہام ہوگا یا جن پہ وحی آئے گی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری کو مان کر آپ کی امت کا حصہ بن کر رہیں گے، بالکل اسی طرح جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں پیغمبر آتے رہے ہیں،
یعنی وہ کوئی اپنی شریعت لے کر نہیں آتے تھے، یا وہ موسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کو چیلنج نہیں کرتے تھے، یا موسیٰ علیہ السلام نے جو کتاب دے دی تھی اس سے انحراف نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ مسلمانوں کی اصلاح کا کام انجام دیتے تھے۔ تو یہ بھی اسی طرح کی نبوت ہے، یہ رہے گی۔ اس کو انہوں نے پھر سمجھانے کے لیے یہ کہا کہ ذلی نبوت ہے، مطلب یہ ہے کہ گویا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تحت ایک نبوت ہے، یا میں تابعی نبی ہوں۔ اس طرح کی بہت سی تعبیریں انہوں نے اس مقصد کے لیے اختیار کی۔ تو اس میں بھی پھر علماء کی طرف سے یہ مطالبہ سامنے آیا کہ یہ فیصلہ کیا جائے، یعنی ان لوگوں نے نئی نبوت کا اقرار کر کے اپنے آپ کو اسلام کے دائرے سے باہر کر لیا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ جو مذہبی ذہن ہے وہ ہم سب کے بارے میں، آپ کے بارے میں بھی، میرے بارے میں بھی، اپنے لوگوں کے بارے میں بھی، وہ بار بار یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ شخص یہ بات کہہ کے دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے، یہ بات کہہ کے اس نے ایسا کلمہ کفر کہہ دیا کہ اس کا نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ اسی زبان سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ ان کے ہاں بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے، اور یہ ایک مذہبی فریضہ ہے تاکہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ یہ انحراف کس درجے کا ہے، کیا یہ اس درجے کا انحراف ہے، اور وہ اس کو مذہبی جذبے ہی سے انجام بھی دیتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی کہ وہ قادیانی فتنے کے استحصال کے لیے جدوجہد کریں گے، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے۔ تو دونوں جہت سے انہوں نے کام کیا، یعنی مسلمانوں کے دلوں میں اس فتنے سے بقول ان کے شدید نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، اور دوسری جانب ریاست کو مجبور کیا جائے کہ وہ بھی اقدام کرے۔ تو اس میں دیکھیے کہ پھر پے در پے معاملات ہوئے، یعنی پہلے عدالت کی بنیاد پر بہت سے فیصلے ہوئے، پھر ان فیصلوں کی بنیاد پر کچھ تحریکیں اٹھنا شروع ہوئیں، یہاں تک کہ پھر پاکستان کی پارلیمنٹ کی سطح کے اوپر، اور وہ بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت میں، یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو مسلمانوں کی جماعت سے الگ کر دیا جائے۔ اور پھر یہی فیصلہ نہیں ہوا، پھر اس سے آگے بڑھ کر جب مذہبی لوگوں کے لیے زیادہ قوت حاصل کرنے کا موقع پیدا ہوا جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں، تو انہوں نے بعض اور فیصلے بھی کرائے۔ مثال کے طور پر یہ کہ وہ اپنی عبادت گاہ پر مسجد نہیں کہہ سکتے، وہ اس مسجد کے اوپر جو ان کے نزدیک مسجد ہے اس پر کوئی ایسی علامت نہیں بنا سکتے یا ایسا کوئی کلمہ نہیں لکھ سکتے کہ جس سے دیکھنے والوں کو یہ تاثر ہو کہ یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے۔ چنانچہ اگر کسی ان کی اس طرح کی عبادت گاہ پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی لکھا ہوا تھا، تو آپ کے علم میں کہ پاکستان میں یا تو یہ کہا گیا کہ اس کو مٹا دیجیے، اور بعض جگہوں کے اوپر جب انہوں نے مٹانے سے انکار کر دیا تو ان کو پابند کیا گیا کہ آپ اس کو چھپائیے۔ چنانچہ اگر آپ علامہ اقبال روڈ پر جو سب سے بڑا مرکز ہے اس کو دیکھیں، دارالذکر کے نام سے وہ مرکز ہے، تو اس کے بالکل اوپر عمارت میں لکھا ہوا تھا یہی کلمہ طیبہ، اس کے اوپر 2 لکڑی کے تختے لگا کے اس کو چھپا دیا گیا ہے۔ تو یہ بھی پھر قانون بنے۔ اسی طرح یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ اگر ان میں سے کوئی شخص آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہو اور وہ قرآن کی آیت پڑھ کے سنا رہا ہے، تو قرآن تو اب ان کا نہیں رہا، تو اس وجہ سے یہ قابل تعزیر جرم بن جائے گا کہ اس نے اپنے آپ کو قرآن پیش کر کے اصل میں مسلمان ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح ان کی تبلیغی کاوشوں پر بھی پاکستان میں پابندی لگا دی گئی، ان کے تدفین کے مسائل پیدا ہو گئے۔ کسی گاؤں میں کسی جگہ پر ایک قبرستان بنا ہوا ہے تو اس میں کسی قادیانی بچے کو دفن کر دیا گیا، تو پھر بعض موقعوں کے اوپر ایسا ہنگامہ ہوا کہ لاش نکالنی پڑی، دوسری جگہ لے جانا پڑا، بعض اوقات جنازے تدفین کے لیے آئے ہوئے واپس کر دینے پڑے۔ تو یہ میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں یہاں تک اس دور میں ہوا، یعنی یہ جو جدید زمانہ ہے جس میں بڑی چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مذہبی اثر و رسوخ ہے وہ ہمارے ملک میں بہت غیر معمولی ہے۔ مدرسوں کی ایک بڑی طاقت ہے، اسی طرح مسجدیں چونکہ جمعہ کا ممبر علماء کے پاس ہے، ان کو ایک بڑی قوت اس سے حاصل ہے۔ پھر انہوں نے سیاسی تحریکیں بھی منظم کر لی ہیں، ریاست کی طرف سے بھی کہیں کہیں سرپرستی ہوتی ہے، اور ریاست اپنی بعض ضرورتوں کے لیے ان کی محتاج بھی رہتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں نے وہ صورتحال پیدا کی کہ جس میں بظاہر ایک بالکل لبرل ذہن کا آدمی، یعنی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کوئی مذہبی آدمی نہیں تھے، ان کی حکومت میں اس فیصلے کی شروعات ہوئی، اور یہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ تو چنانچہ اس کی بنیاد کے اوپر وہ پھر ہر موقع میں یہ چاہتے ہیں کہ ریاست یہ فیصلہ کرے،
اور اگر کوئی شخص انحراف کی دعوت دے رہا ہے تو اس کو ریاست اپنی طاقت سے روک دے۔ اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریاست پاکستان میں یا بعض جگہوں کے اوپر اگر ان کے نقطہ نظر میں کوئی منحرف ہے، جس کی ایک مثال میں خود ہوں، تو اگر میں سوسائٹی کو مذہب بتا رہا ہوں یا دین بتا رہا ہوں تو یہ ایک المناک صورتحال ہے کہ مجھے اس کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اصلاً میری زبان بندی تو کم سے کم ہو ہی جانی چاہیے، یعنی یہ کہ پبلک میڈیا پر آ کر میں کچھ کہوں، چھوٹے حلقوں بھی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس میں چونکہ وہ خیال کرتے ہیں کہ ریاست اپنی ذمہ داری نہیں انجام دے رہی، یعنی وہ اپنا فرض پورا نہیں کر رہی۔ وہاں تو قانون سازی ہو چکی ہے قادیانی حضرات کے بارے میں، تو وہاں عام طور پر پولیس کو بلا لیا جاتا ہے۔ توہین رسالت کے معاملے میں بھی قانون سازی ہو چکی ہے، تو وہاں مقدمے کی طرف وہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن ادھر صورتحال یہ ہے کہ جہاں اس طرح کا معاملہ بھی نہیں ہوا اور ان کے نزدیک کوئی انحراف ہے، تو وہاں پھر قتل و غارت کی نوبت بھی آ جاتی ہے، یعنی پھر انفرادی طور پر بھی لوگ اقدام کرتے ہیں۔ اس طرح بعض گروپ، بعض گروہ بھی اس طرح کا اقدام کرتے ہیں۔ اس سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک دینی اور مذہبی فریضہ تھا، یعنی مسلمان ملت کو اس طرح کے انحراف سے پاک رہنا چاہیے، وہ ریاست نے چونکہ انجام نہیں دیا تو اس وجہ سے ہم انجام دے رہے ہیں۔ تو مقصد صرف یہ بتانے سے ہے کہ یہ پانچواں نقطہ جو ہے کہ ریاست نہ صرف یہ کہ دین کا نفاذ کرے گی ہر معاملے میں، جزیات تک میں، یہی اس کا فرض ہے، یہی اس کی ذمہ داری ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیز میں بھی باقاعدہ نگرانی کرے گی کہ لوگ دین پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اور وہ نہیں کر رہے ہیں تو ان کے لحاظ سے یعنی کہیں سمجھائے گی، کہیں طاقت سے کہے گی، لیکن کسی انحراف کو گوارا نہیں کرے گی۔ اس سے آگے بڑھ کر وہ عقیدے کے معاملے میں بھی ایسا ہی طریقہ اختیار کرے گی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مذہبی حکومت صحیح خطوط پر قائم ہو جاتی ہے یا خلافت کا احیاء ہو جاتا ہے، تو یہ ایک بحث ہے کہ مثال کے طور پر اگر خلافت کو چلانے والے لوگ یا ذمہ دار لوگ یا اس کا محکمہ قضا آپ کہہ لیجئے، اس کے خیال کے مطابق معراج جسمانی ہی ہے اور میں یا کوئی اور آدمی اس کی کوئی دوسری تعویل کرتا ہے، تو یہ امکان ہے کہ یہ محض یہ چیز تکفیر کا باعث بن جائے، یعنی یہ بھی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سے مسائل کی فہرست، تو ایک تو عقائد کی وہ فہرست ہے کہ جو مثلا ہمیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نظر آتی ہے یا قرآن میں نظر آتی ہے، جیسے کہ حدیث جبریل میں یہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں جبریل نے بہت سے، جبریل امین نے سوالات کیے ہیں، تو اس میں ایمان کے بارے میں بھی سوال کیے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں وہ پانچوں باتیں بیان کر دی ہیں، اللہ پر ایمان اور کتابوں پر ایمان، رسولوں نبیوں پر ایمان، قیامت کے دن پہ ایمان، وہی باتیں بیان کی ہیں۔ لیکن جو ہمارے ہاں اس مذہبی فکر میں عقیدے کی کتابیں وجود میں آئی ہیں، اس میں عقائد کی فہرست بہت طویل ہوتی ہے۔ مثلا نزول مسیح کا عقیدہ، امام مہدی کو ماننے، یہ سب عقائد ہیں جتنے بھی ہیں، یا معراج جسمانی ہے یہ عقیدہ، یا اللہ تعالیٰ کی صفات کی نوعیت کیا ہے یہ عقیدہ، یا آپ کے علم میں ہے کہ ایک بہت بڑی بحث پیدا ہو خلق قرآن، وہ بھی عقیدے کا مسئلہ تھا جس کے تحت بہت سے لوگوں کو تعذیب کا نشانہ بننا پڑا۔ خود امام بخاری پر یہ الزام لگا، اور اس کے بالکل برخلاف خلق قرآن کو نہ ماننے والے لوگوں میں امام احمد بن حنبل کے خلاف بھی تعذیب کی کارروائی ہوئی، ان کو بہت زیادہ معتزلہ کی وجہ سے سزا کا مورد بننا پڑا۔ تو یہ جتنی اس طرح کی چیزیں ہیں وہ ساری اصل میں یہیں سے پیدا ہوتی ہیں کہ یہ دیکھا جائے گا کہ کوئی شخص عقیدے کے انحراف میں تو مبتلا نہیں ہو رہا، ملت اسلامیہ کو انتشار کے سپرد نہیں کیا جا سکتا، تو جو بھی اس کا نظم ہوگا، اس میں کوئی قضا ہوگا، محکمہ ہوگا، اس میں کوئی چیف جسٹس ہوگا، تو جیسے اس کا یہ کام ہے کہ وہ لوگوں پر دین کے نفاذ کے مقدمات سنیں، اسی طرح دین سے انحراف کے بھی مقدمات اس کی عدالت میں آئیں گے، وہ فیصلہ دے گا۔ اور اس بنیاد پر بھی اگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان تھا اور اب اس نے یہ انحراف اختیار کیا ہے اور عدالت اس نتیجے پر پہنچ جاتی ہے یا قاضی اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ یہ انحراف کفر کی نوعیت کا ہے، تو پھر اس کے لیے وہی ارتداد کی سزا ہے، اس کو توبہ کا موقع دیا جائے گا، لیکن بہرحال یہی اس کو کرنا ہوگا۔ تو یہ 5 نکات ہیں جو میرے نزدیک اسلام اور ریاست سے متعلق موجودہ مذہبی بیانیے کا کم و بیش احاطہ کر لیتے ہیں۔ یعنی اس کی روشنی میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مذہبی ذہن اس وقت کہاں کھڑا ہے
وہ کیسے دیکھتا ہے چیزوں کو، وہ کس طرح سے موجودہ ریاست، سیاست، اقوام متحدہ، نظم، اقوام، ان کے باہمی تعلقات، مسلمان حکومتیں، ان کے اقدامات، ان سب کو وہ کیسے دیکھے گا، یعنی اس کی روشنی میں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس میں پھر جب کوئی شخص اٹھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اس بیانیے کے مطابق عمل کرنے کی ابتدا کر رہا ہے، تو اس میں بڑی کشش پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ بیانیہ ہر مدرسے میں پڑھایا گیا ہے، یہی کتابوں میں لکھا ہوا معلوم ہے، اسی کو عام طور پر جو مفکرین اس زمانے میں پیدا ہوئے انہوں نے بیان کیا ہے۔ اس بیانیے سے جو بڑے مفکرین ہیں، جس میں نے خاص طور پر علامہ اقبال کی مثال دی، تو ان کے ہاں بھی کوئی متعین انحراف نہیں ہے، یعنی بظاہر یہ تاثر ہوتا ہے، اگرچہ وہ تو شاعری میں گفتگو کرتے ہیں کہ وہ اسی بیانیے کے لحاظ سے مسلمانوں کو ایک میسیج یا ایک پیغام دے رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں مل کر ایک جذبہ بھی پیدا کرتی ہیں، آگے بڑھ کر قربانی اور ایثار کرنے کا حوصلہ بھی پیدا کرتی ہیں، اور اگر اس بیانیے کے مطابق کوئی تنظیم وجود میں آئے اور وہ کوئی اقدام کر کے جو خواب اس میں چھپا ہوا ہے، اس میں ایک خواب چھپا ہوا ہے نا کہ اس طرح کا نظم ہونا چاہیے دنیا میں، تو اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے جو آدمی بھی اٹھے گا وہ ہیرو ہوگا، لوگوں کے دل و دماغ اس کے ساتھ ہوں گے، اور جو لوگ اس پورے بیانیے کا شعور اور فہم رکھتے ہیں وہ فوری طور پر اس کی آواز پر لپکیں گے۔ یہ سبب ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دینی مدرسوں میں نہیں بلکہ جدید ترین یونیورسٹیوں کے طلبہ میں سے اور عام مسلمان ملکوں میں نہیں، ان ملکوں میں رہنے والے جو یہاں پیدا ہوئے ہیں وہ لوگ بھی اس صدا پر لپکتے ہیں۔ اس کو بعض لوگ اس طرح بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صرف دینی مدارس میں تو یہ نہیں ہو رہا، یعنی دینی مدارس اس فکر کو پیدا کر رہے ہیں۔ جس وقت آکسفورڈ میں پڑھنے والے ایک طالب علم کے اندر بھی دینی رجحان پیدا ہوتا ہے تو وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے دین نہیں سیکھتا، دین کے لیے پھر وہ ادھر ہی رجوع کرتا ہے، تو اس موقع پر اس کے اور مدرسی دین میں ربط پیدا ہو جاتا ہے، بلکہ یہ زیادہ بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر تو وہ چیز بچپن سے بتائی جا رہی تھی اور بعض اوقات اتنی وہ تاثیر بھی نہیں رکھتی۔ یہاں تو ایک آدمی نیا نیا دین کی طرف متوجہ ہوا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے دین سیکھنا ہے اور دین تو اصل میں یہ ہے، تو ہو سکتا ہے وہ نو مسلم ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی کسی دوسری تیسری نسل کا کوئی بچہ ہو، وہ لپکے گا اس جانب، کیونکہ جس وقت اس نے دین کو سنجیدہ حقیقت سمجھ کر اس کا مطالعہ شروع کیا تو اسلام اور ریاست کے بارے میں یہ بیانیہ پورا کا پورا یا اپنے کسی جزء میں بھی سامنے آئے گا تو اس کو بالکل ہلا کے رکھ دے گا، اسے ایسے محسوس ہوگا کہ یہ جو دنیا اس وقت ہے یہ تو وہ دنیا نہیں ہے، یعنی یہ دنیا تو بہت سے ملک ہیں اس میں، اور ہمارے حکمران کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ملک برابر کے ملک ہیں، یا ان ملکوں کی ایک اقوام متحدہ بن چکی ہوئی ہے، اور یہ ملک ہمارے ہاں بڑی عزت اور تکریم کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، تو اس کے ہاں ایک کشمکش پیدا ہوتی ہے، دارالحرب، دارالاسلام، شرک، کفر، ارتداد، جہاد، غیر مسلموں کا محکوم ہو کے رہنا، یہ جتنی چیزیں میں نے بیان کی ہیں وہ ساری کی ساری پوری قوت سے آتی ہیں، اور پھر وہ ریلیٹ نہیں کر پاتا، یعنی اس کے لیے ایک ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس میں سمجھ نہیں آتا کیا کرے۔ اس میں کوئی آواز اگر اٹھتی ہے کہ وہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے آ سکتا ہے، تو وہ اپنا گھر چھوڑ دیتا ہے، اپنا وطن چھوڑ دیتا ہے، اپنی جان پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ مذہب کی اپیل ایسی ہی اپیل ہوتی ہے، یعنی مذہب انسان کی نفسیات کے اندر سے پھوٹتا ہے، اس میں خدا، ما بعد الطبیعات، یہ غیر معمولی حقائق انسان کا احاطہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں اور جگہوں کے اوپر لوگ نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ جو لوگ اس سارے پس منظر سے واقف نہیں ہیں وہ کہتے ہیں مدارس میں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے، کسی مدرسے میں دہشت گردی کی تعلیم نہیں دی جاتی، ہو گئے تو دو چار، مدارس میں یہ فکر پڑھایا جاتا ہے، یعنی یہ مذہبی فکر ہے جو وہاں کتابوں میں موجود ہے، اس کو لوگ پڑھتے ہیں، اس کو پڑھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے ماضی کی ایک تصویر ان کے سامنے ہوتی ہے کہ جب یہی دنیا تھی، پھر وہ موجودہ دنیا سے اس کا تقابل کرتے ہیں، انہیں شدید اجنبیت محسوس ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے ہمیشہ، اب صرف ضرورت اس کی ہوتی ہے کہ کیا اس کو شرمندہ تعبیر کرنے کا کوئی امکان پیدا ہوا ہے،
تو جب امکان پیدا ہوتا ہے تو وہ آدمی نکل کھڑا ہوتا ہے وہاں سے. یعنی اب بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں سیاسی لحاظ سے، آپ جانتے ہیں کہ سب لوگ سچ نہیں بولتے. باقاعدہ مدرسوں کے اندر چھٹیاں کی جاتی تھیں کہ آپ لوگ جہاد کے لیے وقت نکالیں. جاتے تھے طلبہ اور بسیں بھر کے جاتے تھے، ان کے اساتذہ رہنمائی کرتے تھے ان کی. جس وقت ہماری حکومت کی سرپرستی میں جہاد ہو رہا تھا اور حکومت اس کے اعیان و اکابر بھی ان کا استقبال کرتے تھے. لیکن وہ کون سی چیز تھی جو ان کو نکالتی تھی؟ وہ حکومت نہیں تھی، وہ اقتدار نہیں تھا، وہ یہ مذہبی بیانیہ تھا جو ان کو نکالتا تھا. اس مذہبی بیانیے کو تحریکیں بیان کرتی ہیں. وہ حزب التحریر کے ہاں بھی بیان ہوگا، وہ جماعت اسلامی کے ہاں بھی فکری سطح پہ بیان ہوگا، وہ اخوان کے ہاں بھی فکری سطح پہ بیان ہوگا. یعنی تعبیر انداز تبدیل ہوں گے لیکن وہ اندر کا کار فرما ہے. تو یہ دعوت نکلے گی، نکل کر یہ مسجد اور مدرسے سے باہر جائے گی. وہ آکسفورڈ میں پڑھ رہا ہے یا کیمبرج میں پڑھ رہا ہے یا ہارورڈ میں پڑھ رہا ہے، مذہب کی طرف متوجہ ہوگا تو وہاں ہارورڈ کیا کر لے گی اس کا؟ یعنی وہاں تو یہی اس کے لیے کشش کا باعث ہوگا. تو اس کے نتیجے میں یہ آپ دیکھتے ہیں کہ مدرسوں کے لوگ بھی ہیں اور جدید پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، وہ سب کے سب اس جانب متوجہ ہوتے ہیں. اور یہ بات کہ معاشی مسائل ہیں، لوگوں کے لیے اس طرح کی چیزوں کے وہ شکار ہو جاتے ہیں، یا یہ کہ باہر کے ملک ان کو استعمال کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں بالکل ضمنی حیثیت رکھتے ہیں. بنیادی طور پر یہ مذہبی بیانیہ ہے جو ان کے اندر وہ قوت پیدا کرتا ہے جس پہ وہ اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ میں نے آپ کے سامنے اس کا ایک مختصر جائزہ رکھ دیا. اس کے بعد اب اگلی بحث ظاہرہ یہ ہوگی کہ اس بیانیے کے مقابل میں کیا کوئی بات کہی جا سکتی ہے. یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ بیانیہ ہی صحیح تعبیر ہے اسلام کی، یہ اسلام ہی کا بیانیہ ہے؟ اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس کا جوابی بیانیہ، کاؤنٹر نیریٹو کیا ہے؟ تو میں چونکہ ایک طویل عرصے سے یہ بات کہتا آ رہا ہوں تو اس وجہ سے اب آپ کے لیے بھی دونوں انتخاب ہیں. یعنی ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے پس منظر سمجھ لیا، اس بیانیے کو بھی جان لیا، اس کے بارے میں جو سوالات بھی آپ کرنا چاہتے ہیں یا مزید توضیح کرانا چاہتے ہیں وہ کر لیں، اور اس کے بعد جوابی بیانیے کو پڑھ لیں جو میں نے بیان کر دیا ہے. اس کے بہت سے دلائل بھی مختلف مجالس میں بیان کر دیے ہیں. میری کتاب میزان میں بھی اصل میں وہ بیانیے کے طور پر تو زیر بحث نہیں ہے، لیکن بحثیت مجموعی پورے دین کی جو تعبیر اس میں بیان کی گئی ہے اس کے لازمی نتیجے کے طور پر ایک جوابی بیانیہ اخذ کیا جا سکتا ہے. اور دوسری شکل یہ ہے کہ اس کو بھی کچھ نشستوں میں اسی طرح تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے، اور میں آپ کے سامنے اس کے ایک ایک نقطے کی وضاحت اس کے تقابل میں رکھ کے کر دوں اور یہ بتا دوں کہ وہ اصل میں کن دلائل کی بنیاد پر اسلام کے صحیح فکر کا بیان ہے. تو اس کا آپ انتخاب کر لیجئے گا. اس گفتگو کو میں یہاں ختم کر رہا ہوں تاکہ جو سوالات آپ کو کرنے ہیں اس پر وہ کر لیں، اور اس کے بعد یہ فیصلہ بھی آپ کو کرنا ہے کہ اس کو بھی یہاں زیر بحث آنا ہے یا بس اس کو چھوڑ دیا جائے اور اس کے سوالات اور اس کی توضیحات ہی پر مزید گفتگو کی جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی. تو کچھ دیر پہلے آپ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ جو مسلمان غیر مسلم اکثریتی ملک میں رہتے ہیں ان کے لیے اس بیانیے کے مطابق الٹیمیٹلی ان کو وہاں سے ہجرت کرنی ہے. اس میں کچھ اور آپشن بھی ہوتے ہیں. یعنی ایک یہ ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ وہ دارالاسلام میں آ جائیں، ہجرت کرے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوا تھا. کو ان کو کسی تبلیغی مقصدی کے لیے ہونا چاہیے اصلاً. یعنی یہ کہ ان ملکوں کا جا کے شہری بن جایا جائے یا ان کا حصہ بن جایا جائے یا اسی حوالے سے اپنی قومی شناخت پیدا کر لی جائے، یہ چیز اب گوارا کی جا رہی ہے. اصل بیانیے میں اس کی گنجائش نہیں ہے. شہادت کی دو قسمیں کی، قولی شہادت اور عملی شہادت. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شہادت اس وقت تک واقعی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ عملی شکل اختیار نہ کرے. اور اس کی عملی شکل یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس اقتدار ہے تو پھر اقامت دین کیجئے، اور اگر آپ کے پاس اقتدار نہیں ہے تو آپ اس ریاست کو یا اس حکومت کو اسلامی نظام کے تحت لانے کی جدوجہد کریں.
یہ اصل میں ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے جو پچھلے 200 سال میں پیش آ گئی ہے. ابھی اس کے بارے میں ایک طرح سے کوئی وضو نہیں ہے، لیکن جب آپ قدیم میں جا کے اس کو دیکھتے ہیں تو وہاں تو شکل یہی ہے کہ یہاں آپ اصل میں دارالاسلامی کے شہری ہوتے ہیں. دوسری جگہ پر آپ گئے ہوئے ہیں، کوئی تجارتی مال لے کے گئے ہوئے ہیں، آپ نے وہاں پہ کوئی اس طرح کا معاملہ کرنا ہے، بس یہی ہے. یعنی آپ کا وہاں پہ عارضی قیام ہونا چاہیے. یہ بھی تو ممکن ہے کہ آپ وہاں پچھلی 10 جنریشن سے رہ رہے ہیں، اب وہ دارالاسلام نہیں رہا، وہ دارالحرب بن گیا. یہ ہندوستان میں یہی مسئلہ پیش آیا تھا، ہندوستان کی بات تو اس وجہ سے بڑی بحث ہوئی اس کے اوپر. تو پھر انہوں نے کہا کہ دارالاسلام کی تعریف کرنی چاہیے کیا ہے، یعنی حکومت ختم ہو گئی ہے تو کیا دارالحرب بن جائے گا. اچھا، پھر اس میں یہ کہا گیا کہ اگر دوسری حکومت نے آ کے ہمیں مذہبی آزادی دے دی ہے پھر بھی دارالاسلام ہی رہے گا. تو یہ اصل میں اطلاقی مسئلے ہیں. بیانیہ تو ایک ہے نا، اب اس کو اپلائی کرنا ہے تو اپلیکیشن میں اختلافات بھی ہو جاتے ہیں. یہ جو زیادہ تر آپ نے بتایا یہ جو ناٹ نیسسرلی دیوبندی لیکن دی سنی ایسپیکٹ آف اسلام بتایا، شیعہ ایسپیکٹ آف اسلام میں بھی یہی بیسک کانسیپٹس ہیں. ہاں، ان میں کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ان کے ہاں خلافت اصل میں امامت ہوتی ہے. ایک ہی بڑا اختلاف ہے نا، دارالحرب اور ساری چیزیں بالکل اسی طرح ہوتی ہیں، سب کی سب اتنی چیزیں. یہ جو مولانا حسین احمد مدنی نے جو بات کی تھی اس کا انڈین دیوبند پر کوئی اثر پڑا بعد میں؟ ان کا کوئی نقطہ نظر پہ کوئی اثر ہوا یا ان کا بھی یہی ہے فی الحال؟ نہیں، وہاں کی تو جمعیت علماء ہند کانگریس کی حلیف رہی ہے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہندوستان کے مخصوص حالات میں جبکہ یہاں پر ہندوؤں کی بہت بڑی اکثریت ہے اور دنیا تبدیل ہو گئی ہے، وہ دنیا نہیں رہی جس میں ہماری حکومت ہوتی تھی، تو اب ہمیں ان لوگوں کے ساتھ مل کر آزادی کی جدوجہد کرنی ہے. پہلے ان کا کہنا یہ تھا، یعنی چونکہ آزادی حاصل کرنا خاص طور پر انگریزوں سے یہ پہلا ہدف ہے، تو اس میں ہمیں انتشار نہیں برپا کرنا چاہیے. تو اب جب یہ ہو گیا ہے تو پھر مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہاں سیاست میں حصہ لیں، اور وہ لیتے ہیں. یعنی جو دین میں قائم ہونا ہے اور جو خلافت کا جو اصل مقصود ہے اس کے لیے ان کا نہیں، وہ اب خارج میں اس کی جدوجہد غیر مسلم ملکوں میں نہیں کی جاتی. آپ کے یہاں بے شمار مسجدیں ہیں تو اس بیانیے کی روشنی میں کوئی خطبہ نہیں دیتا. یہ خارج سے ہٹا لیا گیا ہے اس کو، کیونکہ یہ خارج میں تو جیسے ہی بیان ہوگا تو طوفان آ جائے گا. نہیں، جو انہوں نے کہا تھا وطنی ریاست اب ہوتی ہیں، یہ حقیقت کا اظہار تھا یا یہ اس کو مان لیا گیا کہ ایسے ہونا چاہیے؟ نہیں، توجہ یہی کی گئی تھی کہ یہ تو ایک واقعے کا اظہار ہے. وہ تو شروع میں یہی بات کہی گئی تھی. اقبال کو بھی یہی کہہ کے مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہ محض ایک واقعے کا اظہار ہے. یہ مان لیا کہ یہ جو تھاٹ پہ اس کا کافی کنسنسس تھا، لیکن ہم پھر بھی دیکھتے ہیں کہ طالبان کو بہت سارے یہ لوگ جو اس بات کو مانتے ہیں وہ بھی ایکسٹریمسٹ سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کا جو بنیاد ہے وہ تو جو آج کا ہم نے کہا اس کی اوور آل بنیاد تو وہی باتیں ہیں، وہی بیانیہ ہے جس کی وجہ سے طالبان یا آئیسس کریٹ ہوئے. تو یہ لوگ اب ان کے پوائنٹ آف ویو میں ڈفرینس کہاں ہے؟ تدبیر میں، تدبیر بس، اور کچھ بھی نہیں. یہ میں نے بڑی تفصیل سے بیان کیا، آپ شاید پچھلے لیکچر میں نہیں شریک ہوئے. ہاں، تو میں تو تدبیر میں اختلاف ہوگا. یعنی یہ ہوگا کہ بھئی یہ کام کیسے کرنا ہے، اب کرنا ہے، تھوڑا انتظار کرنا ہے. تو بیانیے، کسی بھی بیانیے پر عمل کرنے کا معاملہ ایک بالکل الگ بحث ہے. اس میں ہو سکتا ہے بڑا شدید اختلاف ہو کہ یہ بالکل انہوں نے قبل از وقت یہ سارا معاملہ چھیڑ دیا ہے، یہ تو بڑا خطرناک ہو جائے گا. اس میں تو ہم نے لوگوں کو اپنے خلاف کر لیا ہے. تو ممکن ہے بعض لوگ بڑے سخت مخالف ہوں داعش کے، طالبان کے، اور وہ یہ کہتے ہوں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. یہ عملی اختلاف ہے، یہ بیانیے کا اختلاف نہیں ہے. میں پچھلے ایک طویل عرصے سے، کم و بیش ربع صدی سے پوری قوم کو یہی بتا رہا ہوں کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ علماء کو آنا چاہیے اور وہ ان کو روکیں تو مذہبی بیانیے میں تو کوئی اختلاف نہیں. چنانچہ جس وقت میں نے یہ جوابی بیانیہ لکھے تو دیکھیے پوری مذہبیت اوپر کی سطح سے آئی
اور انہوں نے اس پورے بیانیے کی تصدیق کر دی. آپ پڑھیں ان کے مضامین. بیانیے کے اختلاف میں تو کبھی کوئی بات کہی نہیں گئی. اسی لیے وہ اس موضوع کے بارے میں کوئی کیٹیگوریکل بات کہنے سے اجتناب کرتے ہیں. انہیں ایک بڑی نازک صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ بیانیے کا اتفاق ہے. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے مخلصانہ جذبے کے ساتھ وہ اس بیانیے پر عمل کر رہے ہیں، لیکن تدبیر کی غلطی ہو گئی ہے. تو اب تدبیر کی غلطی کو وہ کہتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کو تدبیر کی اس غلطی سے روک دیا جائے، اور جو ان کے خلاف نفرت پیدا ہو رہی ہے اس کو بھی کم کیا جائے. تو آپ اگر علماء کی تحریریں پڑھیں تو وہ بالکل اسی جگہ پہ کھڑے ہیں. وہ بار بار لوگوں کو یہ توجہ دلا رہے ہیں. ابھی دیکھیے تقی عثمانی صاحب بظاہر کوئی اس طرح کا ان کا متشددانہ انداز نہیں، ان کا مضمون پڑھی ہے جو انہوں نے مجھ پر تنقید میں لکھا. اس کے آخر میں انہوں نے کیا کہا کہ طالبان کے بارے میں جو یہ دہشت گردی اور اس طرح کی صورت ہے، تو یہ بھی تو دیکھیے کہ وہ اس نوبت کہاں کیوں آئی ہے. یعنی آپ نے جب مذہبی احکام پر عمل نہیں کیا، اس مذہبی بیانیے کو جب مسلمانوں کی ریاستیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ یہ کہتے ہیں. سید منور حسن کو آپ دیکھیے، وہ یہ کہتے تھے کہ اصل میں بڑا اچھا انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا ٹیلی ویژن کے اوپر کہ یہ تو دکھی لوگ ہیں. یعنی ان لوگوں کو دھوکہ دیا گیا ہے. انہیں یہ بتایا گیا کہ پاکستان کی فوج اسی بیانیے کے مطابق افغانستان میں اور یہاں ایک حکومت قائم کرنا چاہتی ہے، اور اب آپ نے پیٹھ موڑ لی. تو وہ ایسے دیکھتے ہیں معاملے کو. ان کے سارا مسئلہ تدبیر کا ہے. داعش کے ہاں بھی یا کچھ جزوی اختلاف ہوگا یا تدبیر کا اختلاف ہوگا. کبھی کسی نے اس میں کوئی ایسا نیگیٹو نہیں کیا، چلیں ایک چیز تھی اس بیانیہ میں، وہ اس پہ تدبیر مختلف تھی، لیکن کئی اور اسلامی احکامات جو ہیں وہ بھی تو توڑے جا رہے ہیں جس پہ سب کا کنسنسس پہلے تھا. جیسے کہ طالبان آؤٹ رائٹ جا کے لوگوں کو قتل کرتے ہیں یا زبردستی کے اوپر بیسس پہ نافذ کرتے ہیں، تو اس پہ بھی کسی نے کبھی نہیں. زبردستی تو ضروری ہے، وہ تو ایمان کا تقاضا ہے. میں اس بیانیے میں گفتگو کر چکا ہوں. آپ بھول گئے. اس میں چوتھا نقطہ یہی تھا کہ اسلامی حکومت اور اسلامی خلافت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پورے دین کو اس کی جزیات کے ساتھ لوگوں پر نافذ کرے. طالبان نے کیا غلطی کی تھی؟ طالبان نے تو بالکل ٹھیک ٹھیٹھ اسلامی احکام پر عمل کرایا لوگوں سے. ڈاکٹر صاحب یہ 13 صدیوں میں اس نیریٹو کے اوپر کوئی مسلمانوں کے اندرونی کو اس میں کرٹیسزم ہوا پہلے بھی؟ کرٹیسزم کیوں ہوتا؟ مسلمان اسی نیریٹو کے اوپر دنیا پہ حکومت کر رہے تھے. کرٹیسزم تو آج ہی ہونا تھا. پہلے علم تو اس کو جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے 4 صدیوں پہلے بھی کوئی اس طرح سے دیکھ سکتا تھا. نہیں سب مانتے ہیں. ضرورت نہیں پڑی. نہیں ضرورت کیا ہے؟ یعنی جو کچھ یہ ہے یہی تو ہو رہا تھا. دارالاسلام قائم تھا، خلافت قائم تھی، مسلمانوں کی ایک ہی حکومت چلے سمبولک ہو کے رہ گئی تھی. وہ تھی جو سلاطین وغیرہ تھے وہ بھی دبے لفظوں میں یہ مانتے تھے کہ ہم اصل میں اسی خلافت کے خدام ہیں. خلط بھیجی جاتی تھی. عام طور پر جب کوئی حکمران بنتا تھا تو ایک تعلق بھی پیدا کرنے کی کوشش کرتا تھا. اسی پر سارا نظم چل رہا تھا. یہی تو وہ کہتے ہیں کہ 1-1.5 سال تک ہمارا نظم بالکل ٹھیک چلتا رہا. یہ سب ہوا، اس کے بعد مختلف مغربی اقوام نے آ کے قبضہ کر لیا. تو اب جو ستم ڈھایا وہ یہ ہے کہ ہماری سلطنت بھی ختم کر دی، خلافت بھی ختم کر دی، مسلمان ملکوں کو بھی بانٹ دیا اور ذہنی اور فکری لحاظ سے بھی منتشر کر کے رکھ دیا. تنقید کیوں کی جاتی؟ لیکن ایک علمی تنقید تو ہو سکتی ہے نا کہ آپ کہیں کہ میری جو قرآن کی ریڈنگ ہے اس لحاظ سے یہ بات صحیح نہیں ہے. تو یہ پہلے کبھی نہیں ہوئی یہ چیز؟ کیا جزیات میں نے تو یہ دیکھیں، میں نے بات یہاں شروع کی تھی کہ یہ دین کی 4 بڑی شخصیات ہیں. ان لوگوں نے دین کو بحیثیت مجموعی مختلف زاویوں سے دیکھا ہے، لیکن اس بیانیے کے نکات کے معاملے میں ان کے ہاں کوئی بڑا اختلاف نہیں ہوا. اگر ایسا کوئی اختلاف ہوتا تو پھر تو میں اس کو بیان کرتا کہ دیکھیے اس میں چاروں، اور یہ میں نے اس لیے عرض کیا تھا کہ اگرچہ اس بیانیے میں جو چیزیں زیر بحث ہیں وہ زیادہ تر فقہی احکام سے متعلق ہیں اور یہ لوگ پورے دین کو بحیثیت مجموعی دیکھ رہے ہیں، لیکن ان اجزاء میں کوئی خاص اختلاف نہیں کرتے. اختلاف ہوتے ہیں پروسیجرز میں، وہ بالکل ایک الگ چیز ہوتی ہے. اچھا لوگ بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر علماء مل کے
یہ کہتے ہیں کہ خود کش حملہ کرنا جائز نہیں ہے. اچھا خود کش حملہ کہاں کرنا جائز نہیں ہے؟ پاکستان میں کرنا جائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں بہرحال ایک ایسی حکومت قائم ہے جس میں آئین اسلامی بن گیا ہے، جس میں یہ ہو گئے. یہ دیکھیے یہ اطلاق کا مسئلہ ہے، یہ اصل بیانیے میں کسی اختلاف کا مسئلہ نہیں. لیکن میرا سوال یہ تھا کہ ان چاروں بڑے شخصیات کے علاوہ ایسے کوئی دوسرے درجے کی اہمیت کے علماء کی کوئی ایسی نظیر ملتی ہے کہ جنہوں نے سارے نیریٹو کو چیلنج کیا اور ان پانچوں نکات پر کبھی ایسا نہیں. جزیات میں بھی چیلنج نہیں کیا. جزیات اطلاق کی نوعیت کی ہوتی ہے نا، وہ میں نے اس کے بارے میں عرض کر دیا بھائی ارتداد کی سزا ہے تو ایک فقیہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو 3 دن مہلت دینی ہے، ایک کہتا ہے 7 دن دینی ہے، ایک کہتا ہے نہیں اس کو تلقین کرتے رہیں گرفتار کر کے یہاں تک کہ ہو رہے. لیکن وہ کون سا مرحلہ ہوگا؟ وہ کہے گا کہ اچھا نہیں، وہ اگر اپنے ارتداد کی تبلیغ کرنا شروع کر دیں تو پھر فوراً مار دیا جائے. یعنی یہ اصل میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے مغربی قانون میں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں کہ ایک بنیادی مسئلہ طے ہوتا ہے، اس کے پروسیجرل لا میں بعض اختلافات ہو جاتے ہیں. تو میں اس وقت ان فقہی جزیات پہ گفتگو نہیں کر رہا، وہ تو بے شمار ہے، بہت سی چیزیں. یعنی میں نے ایک مجلس ہوئی تھی لاہور میں جس میں بہت سے علماء تھے، اس کو نصرت جاوید صاحب نے اور مشتاق منہاس صاحب نے کنڈکٹ کیا تھا، اور اس میں سبھی ریپرزنٹیٹیو علماء سب شریک تھے. تو اس میں مفتی منیب صاحب جیسا آدمی بھی، بریلوی اس میں شریک نہیں ہے، وہ بھی اصرار کر رہے تھے کہ یہ صرف ریاست پاکستان میں ممنوع ہے، اسرائیل میں بالکل ٹھیک ہے، افغانستان میں بالکل ٹھیک ہے. یعنی اس کے کچھ وجوہ یہ اطلاق ہے. اس کو ہمیشہ الگ رکھیے کہ جب آپ کسی اصول میں ایک چیز پہ اتفاق کرتے ہیں تو آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں کسی صورتحال پر. جیسے یہ ہے کہ بھئی دارالاسلام کو ہجرت کر جانی چاہیے، تو ہجرت کر جانی چاہیے ایک اصول ہے. اب یہ کیس ٹو کیس اس میں اطلاق میں بہت فرق ہو جائے ان چیزوں کا. تو اس طرح کے اختلافات بہت ہیں اور وہ ہر نقطے میں ہوں گے. اس تھاٹ پروسیس کے جو لوگ ہیں جو اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں، مثلا میں ایک چھوٹی سی بات کی توضیح کر لوں، پھر ذہن میں رہ جائے گی. مثلا دیکھیے مولانا مودودی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر کل کوئی اسلامی حکومت بن جائے تو ارتداد کی سزا نافذ کرنی ہے. تو مولانا یہ کہتے ہیں کہ چونکہ مسلمان ایک لمبے عرصے سے اسلام اور اسلامی تعلیمات کا شعور نہیں رکھتے تو اس میں ان کو کچھ متعین مدت کی مہلت دینی چاہیے. مثال کے طور پر آپ 1 سال تک یہ سزا نہیں دیں گے. تو جب لوگوں کا شعور بیدار ہو گیا، آپ نے ان کی تربیت کر دی، اس کے بعد نفاذ کر دیں گے. یہ اب کیا چیز ہے؟ اس میں بظاہر آپ کو بڑا ریلیف محسوس ہو سکتا ہے مدت وہ 5 سال کر دیں، لیکن وہ مدت تو ایک دن ختم ہونی ہے. یا مثلا انہوں نے سزاؤں کے بارے میں یہ کہا کہ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر زنا کی ترغیبات اس درجہ بڑھ گئی ہیں کہ اس میں ایک زنا کرنے والے کو یا بدکاری کرنے والے کو سزا دینا یہ تو الگ چیز رہا، جو اس سے بچا رہے اس کو انعام دینا چاہیے. تو یہ بات بھی آپ کو بہت اپیل کرتی ہے، لیکن اس کے اندر جو انہوں نے بیان کیا بات وہ یہ ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے، سزا تو وہی ہے. جی میں یہ بس یہ پوچھ رہا تھا کہ جو اس تھاٹ پروسیس کے لوگ ہیں ان کا سارے لوگ اسی تھاٹ پروسیس کے ہیں. یعنی آپ جو لوگ کہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی 4 لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے. تو اس میں ہم جب بھی ان کا نیریٹوز پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، ان میں پہلا ہدف ان کا ویسٹ ہوتا ہے، امریکہ ہو گیا، ویسٹ ہو گیا، اور اس کے خلاف ایک جدوجہد، اور وہاں پر یہ الکفر ملت واحدہ ہے نا، یہ سارا کفر جو ہے امریکہ اس کا سرخیل ہے. ان کے نیریٹو میں کیا بادشاہت، گلف کنٹریز، جو مسلمان ملک جہاں پر صحیح نظام ابھی شامل نہیں، جو نہیں چل رہا ہے، وہ نظر نہیں آتا ہے. نہیں کیسے صحیح نظام کیسے نہیں چل رہا؟ صحیح نظام ہی تو چل رہا ہے. سعودی عرب میں کیا صحیح نظام نہیں ہے؟ بادشاہت ان کے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں. حضرت سلیمان بھی بادشاہ تھے، اس لیے میں نے اس کو موضوع بھی نہیں بنایا. یہ ان کے مسائل نہیں ہیں. لیکن آپ کر کیا رہے ہیں؟ اپنا ذہن لے جا کے ان پہ تنقید کر رہے ہیں. ان کا یہ پرابلم نہیں ہے بالکل. اچھی بات ہے کہ حکومت ذرا منتخب قسم کی ہو جائے، لیکن وہ منتخب قسم کی حکومت بھی جب وہ کہتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ آئینی طور پر یہ طے کریں کہ اس میں جو لوگ منتخب کیے جائیں گے وہ کون ہوں گے. ایران نے اس کا یہی حل نکالا ہے.
یعنی وہاں یہ نہیں ہے، وہاں جمہوریت ہے، لیکن وہ جمہوریت کس طرح کی جمہوریت ہے، اس میں اصل میں وہ جو اوپر رہبر کی کونسل ہے وہ پہلے تمام امیدواروں کے بارے میں دیکھتی ہے، عقیدے کا انحراف تو نہیں ہے ان میں، عمل کا کوئی انحراف تو نہیں ہے، اس کے بعد ان کو وہ اجازت دیتی ہے کہ اب آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ تو گویا جمہوریت اس اصول پر نہیں ہے کہ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے، جہاں جمہوریت بھی ہے جیسے ایران میں ہے تو وہاں اس اصول پر نہیں، اس اصول پر ہے کہ یہ تو مذہبی مقتدرہ فیصلہ کرے گی، لیکن مذہبی مقتدرہ کو بھی تو اسٹیٹ کا نظام چلانے کے لیے لوگ چاہیے، تو لوگوں کو وہ منتخب کرا لے گی۔ تو اس سے ایک طرح سے بظاہر ایسے لگتا ہے آپ کو جیسے ایک جمہوری معاشرہ، حقیقی معنی میں یہ جمہوری معاشرہ نہیں ہے۔ اچھا، ایک تھوڑا ٹینجنشل سوال ہے، وہ یہ کہ مولانا ابوالکلام آزاد ایک بڑی شخصیت تھے، وہ اس سارے اسکیل میں وہ کہاں فٹ ہوتے ہیں ان کی طرف؟ مولانا ابوالکلام آزاد نے اصلاً ان چیزوں کو موضوع نہیں بنایا، یعنی ان کے ہاں ایک تو کچھ بڑے بنیادی مباحث پر انہوں نے قلم اٹھایا جب بھی، لیکن خلافت میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ انہوں نے اس موقع کے اوپر یعنی وہی سب سے پہلے آگے بڑھے، اور انہوں نے گویا ایک طرح سے جس دلدل میں لوگ پھنس گئے تھے، خلیفہ تو قریشی ہونا چاہیے، کتابوں میں تو یہی لکھا ہوا ہے، شاہ ولی اللہ بھی یہی کہتے ہیں کہ خلیفہ قریشی ہونا چاہیے، آخری بڑا آدمی بھی ایک لحاظ سے یہی کہہ رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ مولانا مودودی نے مولانا ابوالکلام آزاد کی اس رائے پر تنقید کی تفہیمات میں، اور انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، حکم یہی ہے، یہ حکم ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ کہا تھا یہ حکم نہیں تھا، یہ خبر تھی۔ تو مولانا مودودی صاحب نے جو مضمون لکھا اس کے اوپر انہوں نے ایک نوٹ لکھا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی جو علمی شخصیت تھی اس کے زیر اثر میں نے اس رائے کو قبول کیا تھا، لیکن جب پھر میں نے خود تحقیق کی تو یہ معلوم ہوا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی یہ بات ٹھیک نہیں تھی، یہ حکم اسلام کا یہی ہے کہ قریشی ہونا چاہیے خلیفہ۔ وحید قریشی بھی ٹھیک۔ تو یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ کچھ لوگ یہ رائے رکھتے ہیں یا ایسا، یہ اصل میں پوری ملت اسلامیہ کا نیریٹو یہی ہے، عام لوگ دین سے واقف نہیں رہے۔ آپ لوگ صاحب امام غزالی اور شاہ ولی اللہ صاحب تصوف کے بڑے علماء ہیں، تصوف کے لوگ بھی یہی نیریٹو رکھتے ہیں، ان کا ریاکشن کیا تھا؟ کیونکہ وہ لوگ یوزلی انٹرنل نہیں، دیکھیں میں نے اسی لیے پہلا 1 گھنٹہ اس میں صرف کیا تھا کہ یہ جتنی تعبیریں بھی ہیں، خواہ صوفیانہ تعبیر ہے، خواہ وہ سلفی تعبیر ہے، خواہ وہ سیاسی تعبیر ہے، یہ ساری تعبیریں اس نیریٹو میں کوئی اختلاف نہیں رکھتی۔ اب ہوتا کیا ہوتا یہ ہے کہ آپ بعض اوقات ان چیزوں کو بیان نہیں کرتے، جیسے اس وقت آپ کے ہاں پتہ نہیں کتنے دیوبندی علماء ہوں گے جو آپ کی مسجدوں میں خطبے دے رہے ہیں، وہ کبھی نہیں بیان کرتے اس کو۔ تو کوئی دین صرف یہی تو نہیں ہے نا، دین میں اور بہت کچھ ہے بیان کرنے کے لیے۔ تو یہ موضوع نہیں ہوتا کہ اس طرح کی چیزوں کو قبل از وقت چھیڑا جائے، قبل از وقت چھیڑا جائے۔ اور ان تمام تعبیرات کے جو بڑے لوگ ہیں، اصل میں اگر آپ مزید اندر اتریں تو آپ یہ دیکھیے، مثال کے طور پر امام غزالی پورے دین کے ایک جلیل القدر امام ہے، لیکن وہ فقہی اور قانونی مسائل میں کیا ہیں؟ شافعی۔ صحیح ہے نا؟ ابن تیمیہ پورے دین کے بڑے اماموں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن وہ فقہی معاملات میں کیا ہیں؟ حنبلی۔ شاہ ولی اللہ اسی درجے کے آدمی ہیں، پورے دین کو دیکھ رہے ہیں، اپنی جگہ پر ایک غیر معمولی شخصیت ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ علمی لحاظ سے میرا احساس یہ ہے کہ شافعی فقہ زیادہ قریب ہے قرآن و سنت کے، لیکن مجھے عالم بالا سے یہ بات الہام کی گئی ہے کہ ہندوستان کو انتشار سے بچانے کے لیے عملاً میں حنفی رہوں۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا چاروں میں اشتراک ہے، اس کی وجہ یہ ہے، یعنی وہ فقہی یا اس طرح کے معاملات میں وہی ہیں۔ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی جو ہے وہ حنفی، شافعی، حنبلی یا مالکی تو نہیں کہلاتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں ائمہ اربعہ کے اتفاق سے نہیں نکلتا۔ میں نے جب میراث کے بارے میں ان سے جا کے بات کی 1975 میں ان کے پاس ہی رہتا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ میں درس دے رہا تھا پچھلے جمعے کو، تو وہ یہ آیتیں آئیں تو میری تو بالکل سمجھ میں نہیں آئی۔
تو میں نے تو درس بند کر دیا تھا اور میں آ گیا تھا. تو یہ آپ نے جو کچھ تفہیم القرآن میں لکھا ہے اس کی کیا بنیاد ہے, میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں. میں تو اس وقت کبھی طالب علم تھا, 2-3 سال کالج سے فارغ ہوئے تھے. تو ان کا مجھے آج تک جواب یہ, انہوں نے کہا جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ تلقی عن الاجماع سے لکھا ہے. یہ خاص تعبیر ہے علم کی دنیا کی, یہ آپ کو ہمارے گنجے گرامایا بتائیں گے. یعنی مسلمانوں کی مذہبی فکر کا ایک پہلو وہ ہے جس میں اہل علم اختلاف کر بھی رہے ہوتے ہیں, اور اس کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے کہ جو منتقل ہو رہا ہے مسلمانوں کے تمام فقہا کے اتفاق سے. تو انہوں نے کہا میں نے اس کو بنیاد بنا کے ایک اور ضمنی سوال ہے, یہ جس فقہا کی جو یہ تخلیق ہے 4 ائمہ, اس میں کچھ میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ کچھ ائمہ وہ عقیدے کے الگ ہیں, وہ ماتریدی, اشعری اور طحاوی, اور وہ ان کی تھوڑی اس پہ روشنی ڈال دیں گے کہ ان کو ہم کس طرح سمجھیں, ان کا آپس میں. یعنی جس وقت سادہ مذہبی تعبیر سے مسلمان آگے بڑھے تو ان کو یونان کے فلسفے سے واسطہ پڑا اور صوفیانہ مذاہب سے بھی. دونوں نے بڑی تنقید کر رکھی ہوئی ہے خدا کی ذات اور صفات کی. یہ یونانی فلسفے کا موضوع بھی تھا. اسی طرح کائنات اور خدا کا ربط, جس کو فلسفے کی اصطلاح میں کہتے ہیں حادث اور قدیم کا ربط. تو یہ بہت سی چیزیں موجود تھی صوفیانہ مذہب میں بھی اور ادھر بھی. ان چیزوں کے نتیجے میں بہت تفصیلی نوعیت کی بحثیں شروع ہو گئی. یعنی اب معاملہ اتنا سا نہیں رہے کہ اللہ کو ایک ماننا ہے, بلکہ وہ اللہ کو ایک ماننا ہے تو اچھا اللہ کی صفات کا تعدد مانا جائے گا, اچھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کائنات کا تعلق خلق کا ہوگا, خلق کا مطلب کیا ہے, کیا کائنات خدا سے جدا مانی جائے گی یا اس کی مینیفیسٹیشن ہوگی. تو بہت سے فلسفیانہ مباحث پیدا ہو گئے. اس کے نتیجے میں پھر یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ عقائد صرف اتنے نہ رہیں بلکہ تفصیل کی جائے ان کی. وہ تفصیل میں فہرست بہت لمبی ہو گئی. اس فہرست کے لمبا ہونے کے بعد اب جو خالص فلسفے سے متاثر لوگ تھے انہوں نے بعض چیزوں کو اپنے طریقے سے بیان کرنا شروع کر دیا. ان کے خیال کے مطابق عقائد کی اس فہرست کی بعض تعبیریں عقلی نہیں تھیں یا وہ عقل کے معیار پر پوری نہیں اترتی تھی. جیسے میں نے مثال دی تھی کہ علامہ اقبال کے جو فلسفیانہ مزاج ہے, انہوں نے خود بیان کیا ہے کہ میں اپنی برسوں کی تربیت کی وجہ سے مجبور ہوں کہ میں مذہبی احکام جب بھی میرے سامنے آئیں گے تو میں اس کو فلسفے کے تناظر میں دیکھوں گا, پس منظر میں. تو ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ قیامت کے بعد بھی ایسے ہی جسم وسم دے گے آپ کو ایسے ہی اٹھا دیا جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ حشر جو ہے جسمانی نہیں ہوگا, یہ احوال ہے, مقامات نہیں ہیں. ریکنسٹرکشن میں اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان. یا ابدیت جو ہے وہ ہر ایک کو میسر نہیں آ سکتی, اس کے پیچھے فلسفیانہ استدلال ہے جس سے وہ کہتے ہیں, یہ ہونا شروع ہوا. تو اب یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اہل سنت کی جو ایک تعبیر چلی آ رہی ہے, کچھ لوگ عقائد کے موضوع کے بارے میں مزید تنقید کریں. تو اس سے بعض ائمہ پیدا ہوئے جو معتزلہ کے بھی بڑے ائمہ تھے, اور اس کے مقابلے میں پھر اشاعرہ کے ائمہ پیدا ہوئے. اشاعرہ کی ایک چھوٹی آف شوٹ ہے ماتریدی, جو زیادہ تر حنفی بعد میں لوگوں نے ان کو اپنا لیا. تو وہ امام ابو الحسن الاشعری ہے, یہ ماتریدی بھی امام ہے, امام ماتریدی. تو یہ لوگ اس کے بعد پیدا ہوئے. یوں سمجھ لیجئے کہ ایک چیز قانون ہے اور ایک چیز حکمت ہے. تو حکمت کا جو پہلو ہے جس کو میں حکمت کہتا ہوں, اس کو ایمان اور عقیدے کی بحث کر رہے ہیں, اس کے بھی بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے. تو دین کے دونوں حصوں میں عقائد کے علماء پیدا ہونا شروع ہو گئے. سوال میں ریپیٹ کر رہا ہوں, یا شاید آپ اپنے لیکچر میں بتائیں گے. جو کاؤنٹر نریٹو تھا وہ ایک ہم نے کہا کہ تھوڑا سا ریکنسٹرکشن اور اسلامک تھاٹ میں شروع ہوئی شاید, لیکن جنرلی اس کے علاوہ کوئی اس کی مثال نہیں ملتی, یا ایسی مثال جہاں پہ کہتا کہ کچھ بھی ہوتا تو میں ضرور بیان کر دیتا. ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ اسلام میں بھی کانسیپٹ پیش کیا گیا, ضرورت بیان کی گئی ہے, اور کچھ اقبال نے کر کے دکھایا ہے. یہ جو اشاعرہ اور معتزلہ تھے یہ ایک دوسرے کو اس زمانے میں کافر یا زندیق قرار دیتے رہے. یہ ایسے ہی ہوتا ہے جس طرح مثال کے طور پر اب بھی علماء ہیں نا, تو ان میں کچھ تو جلیل القدر علماء ہوتے ہیں, وہ بحث کو علمی دائرے میں رکھتے ہیں,
کچھ جو نیچے کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں. پھر چونکہ اس زمانے میں علمائی کے پاس قضا تھا، یعنی جج یا عدلیہ انہی کے پاس تھی، تو جوڈیشری چونکہ ان کے پاس تھی تو وہاں بعض فیصلے لوگوں نے کرنے شروع کر دیے. تو یہ ایسے ہوا ہے، ورنہ بہت اوپر کے لوگوں کو آپ دیکھیں تو وہ یہ تو بیان کریں گے کہ یہ کفر ہے اور اس کے دلائل بھی دیں گے، لیکن عام طور پر وہ فرد پر اطلاق نہیں کرتے، محتاط رہتے ہیں.